جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان صبر کرتا ہے، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ رمضان کا روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو سیدھا انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کے علاوہ کہیں پر بھی یہ روزہ فرض نہیں ہے، صرف یہیں پر فرض ہے۔ آپ آج بھی بہت سے ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوگا، 13 14 15 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے، سنت ہے، لیکن کہیں روزہ سنت ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں نفل ہے، فرض کہیں نہیں ہے۔ فرض صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہے۔ اسی لیے انسان کو پوری جد و جہد کرنی چاہیے کہ کوئی روزہ کسی چھوٹی وجہ سے ہم نہ چھوڑ دیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر کسی ضرورت کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، فرمایا پھر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اتنا اجر اور ثواب نہیں پا سکتا۔ ایک جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ فرمایا پھر اس نعمت کو وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ بھی ہے کہ بچوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً معصوم بچے یا کوئی بیمار ہے اسے اپنے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ تم روزہ نہ رکھ، تو جس طرح روزہ رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم سے روزہ چھوڑ دینا بھی اسی کی عبادت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اگر بندے کو سہولت دوں تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائے۔ بعض ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ زبردستی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں، اور اثر تک پہنچتے ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے روزے سے بہتر یہ ہے کہ انسان فدیہ دے دے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے، اگر بیماری ایسی ہے جو عارضی ہے تو پھر فدیہ نہیں دے گا، بعد میں روزوں کی قضا کر لے گا۔ اور اگر بیماری اللہ معاف فرمائے ایسی ہے کہ مستقل ہے، جیسے کہ شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، اس طرح کی بیماری، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اسی طرح ہم بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، شوق سے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ روزہ پورا کرے۔ بھئی چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، بھی بالغ نہیں ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے اس نے رکھ لیا۔ اگر اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت ہو رہی ہے، تو بلا ضرورت اس پہ سختی نہ کی جائے۔ بلا ضرورت کیا کرے گا؟ وہ جا کے چھپ کے پانی پی لے گا؟ آپ چوری سکھا رہے ہیں اس کو، بھئی وہ نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، زبردستی نہیں ہے۔ تو روزہ ایک بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل، رمضان کی رات کی عبادت، یہ بڑی عبادتوں میں سے ہے، جسے ہم اب تراویح کہا جاتا ہے۔ جتنا وقت ہم رات کا قیام کر سکیں، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔